اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا دیکھی ہے یا عرش مولا دیکھا، کربلا دیکھی ہے یا عرش مولا دیکھا، کیا کہیں دیکھنے والے نے ہے کیا کیا دیکھا۔ ہاتھ کو مس جو کیا روزہ شبیر کے ساتھ، ہاتھ پھر اپنا جو دیکھا ید بیضاں دیکھا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا مولانا باقر رضا رضوی کو کہ وہ آئیں اور اپنے علم و عمل سے مومنین کو روشناس کریں۔ جی مولانا صاحب۔ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن أبغض الناس عند الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعمال السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں مقدس ہے، کریم اللہ چہاردہ معصومین کے صدقے میں جتنے مومنین فرش عذاب میں موجود ہیں، پروردگار سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے لطف و عنایت سے ان مومنین ان عزاداروں کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں یہ مومنین جو تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کی شرعی ہوائیں سکون و رحمت فرما۔ پروردگار عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں خصوصاً یہاں پہ جو سید بادشاہ خدمت انجام دینے والے ہیں، سید محمد علی شاہ، پروردگار سید کی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرما۔ پروردگار سید کی زندگی میں اپنے فضل و کرم سے آسانیاں عطا فرما، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے ذہن بھائی کی بھی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرما۔ پروردگار ہمارے ذہن بھائی کے والدین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو شفاعت چہاردہ معصومین عطا فرما۔ پروردگار ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے آقا و مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو قائم آل محمد امام زمانہ کے عوام انصار میں شامل فرما۔ امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے سب مومن مومنات کی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور سب کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مل کر بابا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ مومنین آگاہ ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے 25 محرم الحرام گزرا ہے، اور یہ دن 25 محرم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کی شہادت کے ساتھ یہ تاریخ مخصوص ہے، اور یقیناً آپ مومنین نے انتہائی عقیدت کے ساتھ اس تاریخ کو، دن کو عزاداری کی صورت میں مجالس میں شرکت کی صورت
صورت میں منایا. خدا مطالعہ کی عبادتوں کو قبول مقبول فرمائے. اور اسی موضوع پہ اسی آقا و مولا سید الساجدین کی سیرت پہ مشتمل چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی شکل میں رکھیں گے. اور چونکہ مولا کے القابات سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارے اس آقا و مولا علی زین العابدین کی سیرت کیا رہی ہے اور ہم سے امام کا تقاضا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ زین العابدین جس امام کا لقب ہے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت، باعث فخر و مباحت. سید الساجدین سجدہ گزاروں کے سردار امام. اور اسی سید الساجدین نے ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الناس عند اللہ من یقتدی بسنت امام. کہ اللہ کی نگاہ میں وہ انسان مغضوب ترین ہے، ناپسندیدہ ترین انسان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں. کون؟ من یقتدی بسنت امام، کہ جو امام کو عقیدے کے طور پر تو مانتا ہے یا زبانی طور پر تو امام کو مانتا ہے، ولیکن لا یقتدی باعمالہ، لیکن اعمال میں امام کی پیروی نہیں کرتا. اب یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سوائے عبادت الہی کے، ذکر الہی کے اور معصیتوں سے دوری کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ملتا. ویسے تو ہر امام ہمارا، ہر آقا ہمارا ظاہر ہے کہ طیب ہے، طاہر ہے، معصوم ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی کائنات کی جتنی بھی صفات عالیہ ہے وہ کمال درجے پر پہنچ کر ہمارے ان معصومین کے پاس موجود ہے. لیکن خصوصاً خدا کی طرف متوجہ رہنا اور اپنے ماننے والوں کو ذکر الہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان معصومین نے جستجو کی ہے. اور اسی ضمن میں مولا زین العابدین نے فرمایا کہ وہ شخص خدا کی نظر میں مغضوب ہے، ناپسندیدہ ہے، کہ جو زبانی طور پر امام کو مانتا ہے کہ علی میرا امام اول ہے، علی میرا ایسا امام ہے کہ جو مشکل کشا ہے، اور پھر اذان میں اقامت میں بھی کہتا ہے کہ علی میرا وہ امام ہے کہ جو امام المتقین ہے، مولا الموحدین ہے. زبانی طور پر تو اقرار کرتا ہے مگر اعمال میں امام کی ابتدا نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا. وہ خدا کی نگاہ میں مغضوب ہے، ناپسندیدہ ترین. اور اسی وجہ سے امام کی آپ سیرت کو ملاحظہ فرمائیں تو ملتا ہے کہ امام نے شریعت کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی نہیں. حالات چاہے کیسے بھی رہے ہو، معاشرہ چاہے تانے دینے والا ہو، طنز کرنے والا ہو، مگر معاملہ شریعت کا ہے تو کسی کی طرف کوئی کام نہیں دھرنے. اور امام کا ہمارے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ معاشرہ کیسا بھی ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ کام میری شریعت میں جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے، میں انجام دوں گا. زمانہ ٹوکے گا، روکے گا، طنز کرے گا،
لیکن آپ کو رضائے الہی کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں کی رضا کی طرف نہیں دیکھنا کہ یہ میرا بھائی کس کام میں راضی ہے، میری ماں میری بہنیں کس کام میں راضی ہے۔ انسانوں کی رضا کو نہیں دیکھنا، اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ شریعت اسلامی کی پاسداری کرنی ہے۔ مولا امام زین العابدین کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ ایک کنیز ہوا کرتی تھی مولا کی، مولا نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ تو ہر زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اچھائی پسند نہیں آتی، ایک جائز کام ہے مگر اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ تو مولا زین العابدین کو بھی اپنے چاہنے والے آگے فرمانے لگے، مولا یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، استغفر اللہ مولا، ہمیں آپ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ نے ایک کنیز سے نکاح کر لیا۔ بڑا افسوس کا مقام ہے مولا، آپ ہمیں حکم کرتے اچھے سے اچھا خاندان تلاش کرتے، آپ کی نیک صورت نیک سیرت کوئی مزدور آپ کے لیے تلاش کرتے، آپ ہم سے نکاح فرما لیتے۔ اب حکم تو کرتے ہیں مرتبہ، یہ کیا کہ آپ نے بغیر کسی کے مشورے کے ایک کنیز کو آزاد کیا پر نکاح کر دیا۔ اپنا دمشق سے بھی خطوط آنے لگے بڑے بڑے عمرا اور رؤسا کے کہ مولا آپ ہمیں ایک مرتبہ بہار کو دیتے، آپ کا اتنا عظیم بلند و بالا خاندان اور آپ نے کنیز سے نکاح کر لیا، افسوس۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب ایک چیز میرے نانا کی شریعت میں جائز ہے تو میں اسے انجام دینے میں کیوں شرماؤں؟ پھر اس کے خلاف زمانہ کچھ بھی بولتا ہے، زین العابدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور مولا نے باقاعدہ حوالہ دیا، کہا کہ میرے نانا رسول کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس طلاق یافتہ سے میرے نانا رسول نے نکاح کر لیا۔ شریعت محمدی میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کنیز سے نکاح نہیں کر سکتے یا اپنے سے کم حیثیت کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے، نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی لائق احترام ہے تو وہ نہ دولت مند ہے، نہ صاحب اولاد ہے، نہ صاحب ثروت ہے، نہ صاحب سیٹ ہے، نہ صاحب حکومت ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں مکرم عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے۔ بے شک، اب وہ چاہے غریب ہو، امیر ہو، سلطان ہو، فقیر ہو، صاحب تقویٰ ہونا لگے۔ تو میں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا ہے، میں کیوں گھبراؤں، میں کیوں شرماؤں، میں کیوں لوگوں کے طعنوں اور طنزوں پر توجہ دوں؟ مجھے کوئی پشیمانی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو مولا زین العابدین پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے سیرت سے، اپنے عمل سے کہ خبردار اے ہمارے چاہنے والوں، جہاں معاملہ شریعت کا ہو تو میں پھر دنیا والوں کی رضا کو نہیں دیکھنا کہ دنیا والے کس میں خوش ہیں، نہیں، یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول اور میرے آئمہ کس بات میں راضی ہے، بس وہ راضی ہے، تو آنکھیں بند کر کے اپنے راستے پہ چلتا جا، خدا تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اور جو تم پہ تانے، جو تم پہ طنز کرے گا، مشکلات انہی کے لیے پڑی۔ مولا زین العابدین، مولا سید الساجدین، آپ دیکھیے کہ مولا کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عبادت الہی سے ہمارے جاننے والوں غافل نہ رہیں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو آزادار حسین کہلواتے ہیں، الحمدللہ، یہ ہمارے لیے باعث بخشش اور باعث شفاعت ہے، آزاداری حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایتیں اور احادیث معصومین بھری پڑی ہیں کتابوں میں، لیکن
مولا حسین کا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ مولا زین العابدین۔ مولا سے بڑھ کر تو کوئی حسین کا عزادار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو سب سے بڑا عزادار ہے اس کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پیچھے ہمارا کھجوروں کا باغ ہوا کرتا تھا، 500 کھجوریں ہوا کرتی تھی اس باغ میں، اور میرا بابا زین العابدین روزانہ رات کو ہر ایک کھجی کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی روزانہ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھنے والا میرا مولا زین العابدین۔ اور پھر محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز میرا بابا پڑھ چکا، فارغ ہو چکا، تو اب حالت یہ ہے کہ میرے بابا میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں بچتی، اٹھتا ہے تو لڑ کھڑا کے پھر گرتا۔ عبادت الہی سے یہ عشق تھا مولا زین العابدین۔ اور جو مولا کی کنیز ہے، جس نے 34 سال تقریباً مولا کی کنیزی میں گزارا، جب مولا زین العابدین کی شہادت ہو گئی تو اس کنیز سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کنیز یہ تو بتا کہ تم نے اتنا لمبا عرصہ امام کے ساتھ گھر میں گزارا، بتا کہ تم نے امام کو کیسا پایا، امام نے زندگی کیسے گزاری؟ تو وہ کنیز فرماتی ہے کہ تفصیلی جواب دوں یا مختصر جواب؟ تاکہ ہو سکے تو مختصر جواب دے دے، مگر جامع اور معنی جواب ہو۔ تو وہ کنیز فرماتی ہے کہ مختصر یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی رات کو امام کے لیے بستر نہیں بچھایا، اور دن میں نے کبھی بھی امام کے لیے کھانا نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہا کہ رات کو بستر بچھاؤں تو کس کے لیے بچھاؤں؟ میرا آقا زین العابدین رات بھر مصلی عبادت پہ ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کس کے لیے بستر بچھاؤں؟ مولا کو مصلی عبادت پہ، اور دن بھر میں کھانا پکاؤں کس کے لیے پکاؤں کہ میرا مولا زین العابدین ہر روز روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ روزہ، حتیٰ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا عید الفطر ہو گئی، عید قربان ہو گئے، تو ان دنوں میں بھی مولا کوشش کرتے تھے کہ کچھ کھانا ہی نہ پڑے، اور اگر کھائے بھی تو تھوڑا سا۔ اب بتاؤ میں دن میں کھانا بناؤں تو کس کے لیے، اور رات کو بستر بچھاؤں تو کس کے لیے؟ یہ کون؟ یہ حسین کا سب سے بڑا آزادار، جو ہم سب آزاداروں کا سردار آزادار ہے، کہ جو ہمارا امام بھی ہے، اس کی سیرت یہ ہے۔ کیا یہ سیرت ہم سے تقاضا نہیں کرتی؟ نہیں، 1000 رکعتیں پڑھنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، رات رات بھر جاگتے رہنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، ہر روز روزہ رکھنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، سیف ٹو سیف منو ان امام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مگر زین العابدین کا ماننے والا، حسین کے سب سے بڑے عزادار کو ہم جیسا عزادار اپنا امام ماننے والا، کیا میری اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ 1000 چھوڑو 17 رکعت جو روزانہ میرے اوپر واجب ہے، میں اسی کو اپنے وقت پہ انجام دوں؟ اور اگر میں 17 رکعت بھی نماز نہ پڑھ سکوں تو پھر ظاہر تو پھر افسوس ہے کہ کہلاؤں تو زین العابدین کا چاہنے والا، سید الساجدین کا ماننے والا، سال بھر روزانہ روزہ نہ رکھوں میں واجب نہیں ہے میرے اوپر، لیکن سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا کہ جس میں روزہ رکھنا میرے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور وہ بھی اگر میں نہ رکھوں اور کہوں کہ مولا زین العابدین میں آپ کا چاہنے والا، آپ ہی میرے آقا ہے، امام ہے، تو پھر مولا نے بجا فرمایا کہ ان ابغض
زین العابدین کا چاہنے والا عبادتوں سے دور ہو، سید الساجدین کا چاہنے والا سجدوں سے دور ہو؟ نہیں عزیزہ، خداوند متعال کا یہ لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اور لطف پہ لطف، نور علی نور یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں آل محمد کے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سخت ترین روایتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن اب تصور یہ مت کیجیے کہ مولانا جو ہے وہ مجھے دیکھ کر مجھ ہی سے مخاطب نہیں، جب ممبر پہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا تصور اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر جو ملت کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی میرے مولا زین العابدین ہیں، فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، کیا تم اس کے لیے خدا کا شکر ادا نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ خدا نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور ساری کائنات کو تمہارے سامنے خدا نے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مسخر بے شک بے شک۔ یعنی اے انسان تو اتنا عظیم ہے، اتنا طاقتور ہے، خدا نے تجھے اتنی طاقت پاور عطا کی ہے کہ اگر تو چاہے تو سمندروں کو چیرتا ہوا سفر کر سکتا ہے۔ سفر، اس سفر کی راہ میں سمندر تیرے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ دنیا کی تمام جو اشیاء ہیں اللہ نے اے انسان تیرے لیے پیدا فرمائی ہے اور ان کو تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ ان تمام اشیاء کو حکم ہے پروردگار کا کہ انسان کا جو بھی حکم ہے وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سبب ہے کہ انسان آج بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ڈائنامائٹ کے ذریعے سے اڑا کے رکھ دیتا ہے، فضاؤں میں سفر کرتا ہے، فضائے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، چاند تک پہنچ جاتا ہے، چاند انسان کو اپنے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ یہ اس لیے مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم دے دیا ہے کہ میں نے تم سب کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، خبردار انسان کی راہ میں رولے مت اٹکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا انسان کہے کرے تمہیں کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان، یہ تو ہو گئی غیر جاندار چیزیں۔ جاندار چیزیں آپ دیکھیے، خدا نے جو جانور انسان کے اوپر حلال فرمائے ہیں، بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بھیڑ بکری ہو گئی، مرغا ہو گیا، ان کو انسان جب لٹا کے ذبح کرتا ہے تو یہ ذبح ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ چونچرا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذبح کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولا اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ انسان کے سامنے تمہیں اوفتک نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس انسان کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے اور آپ کے پاس یہ طاقت اور جرت نہیں تھی کہ ہم کسی جانور کو ذبح بھی کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے ان جاندار چیزوں کو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہے؟ یہ جاندار تمہارے ذبح کرنے سے کیوں ذبح ہو جاتے ہیں؟ اللہ مولا فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کی خواہش ہوتی کہ اے انسان، اب یہ میں مفہومی امام طالب حدیث کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ ہر حلال جانور کے جو انسان کے لیے خدا نے حلال کیا ہے اور وہ جانور انسان کے سامنے لیٹ جاتا ہے، وہ حالانکہ احساس درد بھی لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ذبح ہونا گوارا کر جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ جانور کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے،
خدا نے تجھے ذہن عطا فرمایا ہے، اسی ذہن سے کام لے کر اس روح کو قربان چڑھانے کے لیے تو عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے، تو ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس، ہم جانوروں کے پاس وہ معرفت نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے۔ اب ہم اس لیے تمہارے سامنے ذبح ہونے کو تیار ہو رہے ہیں تاکہ تو ہمیں ذبح کرے، ہمارا گوشت کھائے، اور پھر ہمارا گوشت تمہارے خون میں، تمہارے جسم میں، تمہارے گوشت میں شامل ہو جائے، اور پھر جب جب تو ذکر الہی کرے، جب جب تو عبادت الہی کرے، جب جب تو سجدے الہی کرے، تو تیرے ذکر میں، تیرے فکر میں، تیرے سجدوں میں، تیری عبادتوں میں ہم جانور بھی شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تاکہ یہ ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں شامل ہو سکے، اور جب یہ شامل ہوگی تو اب جب جب ہم سجدہ کریں گے، ذکر الہی کریں گے، تو گویا ہمارے اس ذکر میں وہ جانور بھی شریک ہے، وہ مرغا بھی شریک ہے، وہ بکرا بھی شریک ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا اگر کوئی انسان بکروں پہ بکرا کھاتا چلا جائے، اگر مرغوں پہ مرغے ذبح کرتا جائے اور کھاتا جائے، اپنی صحت بناتا جائے، اور ذکر خدا سے دور رہے، معصیتوں کے قریب رہے، ذکر خدا سے دور ہو، معصیتوں کے قریب ہو، تو پھر یہی مرغے جو اس نے کھا کے صحت بنائی ہے، یہ بکرے کی جو اس نے کھا کے صحت بنائی ہے، یہ بکرے، یہ مرغے اسی انسان پر لعنتیں کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کر ڈالی، وہ مقصد تو تم نے بھلا دیا، اور تم نے اپنے اس جسم کو، اس صحت کو، اس جان کو کہاں پہ صرف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ عزیزان، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو جو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کا تاج تیرے سر پہ رکھا، اور بتاؤ کوئی اتنا کریم، کوئی ایسی عظیم رحمان و رحیم ذات ہے کہ جو 9 سال تک، 14 سال تک تمہیں یہ کہے کہ جو جی میں آئے میری نعمتوں کو کھاتا رہے اور پیتا رہے۔ لڑکی پہ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ شریعت کب لاگو ہوتی ہے؟ 9 برس کی عمر کے بعد، اور مرد پہ، لڑکے پہ 14 برس کے بعد، 15 برس کے بعد شریعت لاگو ہوتی ہے۔ اب احکام شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، لڑکے پر 15 سال اور لڑکے پر 9 سال۔ تو کوئی ایسی فیکٹری ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو کہے کہ بھائی آ جاؤ اور ہماری فیکٹری میں کھاؤ پیو خوب عیش کرو، 9 سال تک تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 15 برس تک تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر شخص چاہے گا کہ پہلے کام پھر دام۔ لیکن یہ اللہ کی کریم ذات ہے، فرماتا ہے کہ 9 سال تک اگر کوئی عورت ہے تو میری نعمتوں کو بلا دھرے کھاتی رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تکلیف شرعی اس پر لاگو نہیں ہے۔ لیکن 9 برس کے بعد لڑکی پر اور 15 برس کے بعد لڑکے پر شریعت نافذ ہے، عبادت الہی واجب ہے، اور یہ عبادت الہی بھی اس کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، اے بندے یہ بھی کل کو تیرے ہی کام آنے والی ہے، بے شک تاکہ اس ذکر اور اس عبادت الہی کے ذریعے سے جو تمہارے اندر نقائص ہیں خدا ان کو دور کرے، اور تمہیں اشرف المخلوقات کے کمال درجے تک فائز کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی۔ عزیزان، پھر مولا کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے
کہ مولا فرماتے ہیں اے اشرف المخلوقات خبردار، نمک حلال بن نمک حرام نہ بن۔ اور پھر مولا مثال دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا نے ساری کائنات کی اشیاء کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جتنی بھی اشیاء خدا نے انسان کے لیے کائنات میں پیدا فرمائی ہے ان میں سے ہر ایک چیز میں اللہ نے انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے انہی چیزوں میں انسان کے لیے ہدایت کو بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ایک معمولی نجس العین کتا کیا اوقات ہے، شریعت اس کو کہتی کہ نجس العین ہے۔ اگر آپ کے کپڑے گیلے ہیں کتے سے ٹچ ہو گئے کپڑے نجس، اگر آپ کے کپڑے خشک ہیں مگر کتا گیلا ہے آپ سے ٹچ ہو گیا کپڑے نجس۔ اب مولا کی حدیث بیان کروں، مولا فرماتے ہیں کہ یہ کتا کہ جو نجس العین ہے اس کے سامنے اگر تم 2 دن 3 دن 1 ہفتہ اپنا بچا کھچا کھانا بھی رکھتے رہو گے اور یہ تمہارے در سے کھاتا رہے گا تو اس میں بھی اتنی حیا اور شرم ہے کہ اب وہ تم پر کبھی نہیں بھونکے گا، بے شک بلکہ تمہارے در کی رکھوالی کرنے والا بن جائے گا۔ بے شک یعنی بچا کچا تم اس کو کھلاؤ گے تو یہ بھی اتنا نمک حلال ہے کہ پھر تم سے بے وفائی کا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن اے انسان اللہ نے تیرے لیے اپنی خالص نعمتوں کو حلال کر دیا ہے کہ انسان یہ ساری کائنات اس کی نعمتیں میں نے تیرے لیے خلق کر دی ہے۔ سورة الفاتحة